بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اصحابہ اجمعین۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن الکذب الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ الحمدللہ قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک جڑے رہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی چلتی ہے، دروس بھی چلتے ہیں، اور کسی حد تک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی شغف رہتا ہی ہے۔ لیکن اس حلقے کے ساتھ جڑنے کے بعد جس چیز کو میں نے محسوس کیا وہ تھی حدیث کی اہمیت ہماری زندگیوں میں جو ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو انہوں نے فرمایا، فرمودات تھے ان کے اپنی امت کے لیے، آنے والے وقت تک کے لیے۔ یہاں پہ جب ہر ہفتے ایک حدیث سرکولیٹ کی جاتی اور اس کے اوپر پھر موقع ملتا، چونکہ آپ نے کچھ الفاظ کچھ جملے بولنے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کوئی عالمانہ تقریر تو ہوتی نہیں ہے، یہاں پہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اساتذہ ہیں جو کریکشن کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چھوٹے چھوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ پہ مشتمل جو حدیث ہیں ان کے اندر اتنا اتنا گہرا مطلب ہے کہ سبحان اللہ، اگر آپ ایک حدیث کو بھی پکڑ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو لگتا ہے آپ کی زندگی میں ایک ڈراسٹک قسم کی چینج آ جاتی ہے، آپ کا پورا وے آف لائف چینج ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع جو الفاظ سے وہ دیے تھے، یعنی چند الفاظ کے اندر بہت جامع مطلب جو ہے وہ ہو جاتا تھا، جامع الکلم۔ آج کی حدیث جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی جو ہے وہ بدترین الفاظ ہیں یا جھوٹ ہے، الکذب بولا یعنی جھوٹ ہے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کی آپ تفصیل میں جانا شروع کریں تو کسی بھی ایک تعلق کو رون کرنے والی، جو خراب اور برباد کرنے والی پہلی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بٹ آپ نے اس کے لیے اپنے دماغ میں گمان پیدا کر لیا۔ اب وہ اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیطان چونکہ ہر وقت راؤنڈ دا کلاک ہمارے اوپر کام کرتا ہے، تو عام طور پہ جیسے ہی ہمیں کسی آدمی کے ساتھ کسی بھی چھوٹی سی چیز سے، کسی کے آنے میں دیری ہو گئی ہے، کوئی وعدہ کو پورا نہیں کر سکا ہے، کچھ بات کی ہے جو پوری نہیں ہو سکی، پازیٹیو کی بجائے سب سے پہلی چیز جو ہمارے دماغ میں آئے گی وہ نیگیٹو آئے گی۔ لازم اس نے جان بوجھ کے دھوکہ دیا ہوئے گا، یہ نہیں پہنچا ہے، اس کا پہلے سے نیت ہی نہیں تھی کہ پہنچے اور میں انتظار کر رہا ہوں یہ نہیں پہنچا۔ سب سے پہلی چیز، صرف آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح سے سوچ کے دیکھیں کہ اگر سیم سچویشن میں آپ کھڑے ہیں، یعنی کوئی آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں اور وہ 15-20 منٹ لیٹ آ گیا ہے، اور آپ انتہائی جسے کہتے ہیں تپے کھڑے ہیں کہ بندہ آئے اور میں اس کے اوپر بس بولنا شروع کر دوں۔ صرف آپ تھوڑے ٹائم کے لیے سوچیں کہ آپ سوچتے ہیں یار کچھ مسئلہ نہ ہو گیا اس کے ساتھ، خدا خیر کرے کچھ معاملات ایسے نہ ہو گئے ہوں کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ جب وہ بندہ، وہی شخص اتنے ہی وقت کے بعد آپ کے پاس پہنچے گا نا، تو آپ کے دل کے اندر جو کدورت، جو نفرت اور جو غصہ ہوئے گا اس لیول کا نہیں ہوئے گا، بلکہ ہوگا ہی نہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ فارم کرنا شروع کرتا ہے جس کے اندر محبت رہتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اخلاق سے جڑی ہوئی ہیں، آدمی کے اخلاق سے۔ عام طور پہ اخلاق کو بڑی چھوٹی چیز سمجھا جاتا ہے کہ اخلاق کے بارے میں ہے۔ اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق تو مجھے لگتا ہے پہاڑ ہوتا ہے، کہ اخلاق سے مشکل عمل کرنے والی چیز تو کوئی ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا صحابی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی ان کا اخلاق ہے۔ اس لیول پہ جس نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو سیٹ کر دیا ہے، تو آپ سوچیں کہ بینگ اے امتی ہمیں کوئی نہ کوئی لیول تو اچیو کرنا چاہیے۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھنے کا، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کا، اور ان چیزوں کو پڑھ کے ان کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کرنے کا، تھوڑا سمجھنے کا، سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جیسا میں نے آپ کو بولا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی طالب علم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بھی جو استاد ہیں، علماء ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، اور آ کے جو پڑھتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ جہاں غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، وہ تصحیح ہو جاتی ہے، نہیں تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھ کے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور اس کے ہر پہلو کو سمجھنے کا موقع دے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔